اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ درود شریف جب بھی پڑھوں گی اور جو دعائیں میں انسانوں کی محبت کے لیے مانگتی ہوں یا اپنی زندگی کی آسانی کے لیے مانگتی ہوں، تو اس میں اب میری دعاؤں کا زیادہ فوکس یہ ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی دعا مانگوں، میں اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگوں۔ اور یہ محبت مجھے بعض اوقات محسوس بھی ہوتی تھی رکت کے لمحوں میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنی امت کے لیے اتنا رویا کرتے تھے، لیکن یہ مجھے کبھی کبھار فیلنگ آتی تھی۔ کہتی ہیں اسی طرح میں درود شریف پڑھ رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ لڑائی کے دوران ان آنٹی نے میرے ہسبینڈ کو کہا تھا کہ تمہیں کہا بھی تھا کہ اس سے بچو، لیکن تم باز نہیں آئے۔ تو اس بات کا خیال آتے ہی میں نے پھر اپنے ہسبینڈ سے کہا اور بہت سیریسلی پوچھا کہ وہ ایسی بات کیوں کر کے گئی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نہیں جانتی۔ تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کچھ باتیں بتائیں، وہ میں آپ کو اس طرح سے بتاتی ہوں۔ ان انکل آنٹی نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے مانگا تھا اور اپنی بیٹی کے لیے رشتے کا اظہار میرے ہسبینڈ کے لیے کیا تھا ان کے والدین سے، یعنی میرے ساس سسر سے۔ لیکن میرے ساس سسر اور میرے والدین کافی انٹرسٹڈ تھے کہ ہماری آپس میں شادی ہو، تو میرے والدین نے ان انکل آنٹی کو ان کے بیٹے کے رشتے کے لیے انکار کیا اور اسی طرح میرے ساس سسر نے ان کی بیٹی کے رشتے کو انکار کیا۔ لیکن اس کے بعد کچھ عجیب سی بات ہوئی کہ جو میرے ہسبینڈ تھے وہ باہر پڑھنے کے لیے چلے گئے، فردر اسٹڈیز کے لیے، اور ہماری فیملیز کے درمیان ہماری منگنی کی یا رشتے کی کوئی بھی بات کلیئر نہیں ہوئی۔ تو میرے والدین نے میرے لیے ادھر ادھر رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ لیکن عجیب سی بات تھی، لوگ آتے تھے مجھے دیکھنے کے لیے، پسند بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ تو منگنی کی تاریخ بھی طے ہو گئی، لیکن عین موقع پر لڑکے والے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ میرے والدین کو یہ باتیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھیں۔ بہرحال میں اپنی پڑھائی ختم کر چکی تھی تو میں ایک اسکول میں جاب کرنے لگی جہاں پہ میری ساس بھی پڑھایا کرتی تھیں۔ کچھ عرصے بعد جب میرے ہسبینڈ اپنی پڑھائی سے فارغ ہو کر آئے اور اچھی جاب بھی ان کو مل گئی تھی پاکستان میں، تو میرے والدین پریشان تھے میرے رشتے کو لے کر کہ بات کہیں پہ بن نہیں پا رہی تھی۔ تو پھر اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ساس سسر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے اور منگنی کے بجائے ہمارا آنن فانن نکاح کر دیا گیا تھا، رخصتی کی ڈیٹ بعد میں رکھی گئی تھی۔ اس نکاح کا علم صرف ہمارے قریبی رشتہ داروں کو تھا اور دور کے رشتہ دار جن میں یہ انکل آنٹی بھی شامل تھے میرے سسرال کی طرف سے، ان کو بالکل بھی علم نہیں تھا۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد جب یہ بات پھیلی کہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے، رخصتی اس طرح چند ایک سال کے بعد ہوگی، تو اس وقت ان انکل آنٹی نے میرے ہسبینڈ کو مختلف اوقات میں 2 دفعہ میرے کریکٹر کے متعلق کچھ باتیں کی تھیں اور وہ کافی شدید قسم کی باتیں تھیں۔ میرے ہسبینڈ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی مجھے بتایا، لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کہتے تھے کہ اسکول کے کسی ہیڈ کے ساتھ خدا نخواستہ میرا افیئر تھا اور ان ہیڈ کے ساتھ میں شہر سے باہر بھی رہ کر آئی تھی۔ دوسرے الزام میں بھی انہوں نے کچھ اسی طرح کی باتیں کی تھیں۔ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں یہ باتیں اور الزام سن کے بہت حیران ہوتا تھا، لیکن بڑے ہیں، میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس وقت خالی ہمارا نکاح ہوا تھا اور میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ مجھے ان کی باتوں پہ اس لیے یقین نہیں تھا کیونکہ نمبر 1 اسی اسکول میں میری ساس بھی پڑھایا کرتی تھی۔ نکاح کے بعد اکثر اوقات میرے ہسبینڈ مجھے اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کیا کرتے تھے اور ہم لوگ لنچ بھی اکٹھے کیا کرتے تھے۔ اور میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ان کے یہ الزام جو تھے بے بنیاد تھے۔ بس میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو یہ باتیں کس نے بتائی ہیں، تو وہ کہہ دیتے تھے بس ادھر ادھر سے اڑتی ہوئی باتیں سنی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس زمانے میں درود ابراہیم نہیں پڑھا کرتی تھی، لیکن آتے جاتے کوئی سا بھی مختصر درود شریف پڑھا کرتی تھی۔ خاص طور پہ مجھے وہ درود شریف بہت پسند تھا کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر ہو۔ بعد میں آپ کے چینل پہ جب ویڈیو دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہی درود شریف حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ بھی تجویز کیا کرتے تھے۔ میرے اعمال تو اس قابل نہیں تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی درود شریف کا کمال ہے جو میں کسی خاص مقصد کے لیے نہیں پڑھتی تھی، بس ایسے ہی بے دھیانی میں پڑھ لیا کرتی تھی۔ بہرحال میرے ہسبینڈ نے جب ان بہتانوں کا مجھے ذکر کیا تو میں حیران ضرور ہوئی، لیکن مجھے غصہ بالکل نہیں آیا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد مجھے خیال آنے لگا کہ کیوں نہ میں بھی کوئی پیر یا کوئی فقیر ڈھونڈوں اور ان کو اپنی یہ باتیں بتاؤں، خاص طور پہ آنٹی جاتے ہوئے جو مجھے دھمکی لگا کے گئی تھیں کہ اب میں اپنی بیٹی کو اس گھر میں لا کے رہوں گی۔ تو پتہ نہیں وہ اب کیا کریں۔ ایک طرف تو مجھے تھا کہ ہو جائے جو بھی ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ خواہش بہت زیادہ تنگ کرنے لگی کہ مجھے بھی کسی پیر یا فقیر کو ڈھونڈنا ہے
اور بار بار میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ جن بزرگ سے میرا رابطہ ہے وہ تو ہمیشہ درود ابراہیم پڑھنے کو کہتے ہیں، تو مجھے اس سے زیادہ پاورفل وظیفے کی ضرورت ہے، یا کسی بہت ہی پاورفل روحانی عامل کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ جو میرے مسئلوں کو ایک دم ختم کر دے۔ اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد میری ایک نیبر میرے پاس آتی ہیں اور ایسے ہی باتوں باتوں میں ذکر کرتی ہیں کسی امام مسجد کا، اور کہتی ہیں کہ میری بیٹی کو بہت بری نظر لگتی تھی، تو میں ان امام مسجد کے پاس لے کے گئی، اور ان امام مسجد نے میری بیٹی کو 1.5 گھنٹے کا دم کیا، اور اس کے بعد ایک تعویذ لکھ کے دیا جو میری بیٹی کے ہر وقت پاس رہتا ہے، تو اس کے بعد سے میری بیٹی کو نظر نہیں لگتی۔ ان کی یہ بات سن کر لگا کہ جو خواہش میرے دل میں جاگ رہی تھی یہ اس کا جواب ہے، تو میں نے ان سے ان امام مسجد کا ایڈریس لیا۔ وہ امام مسجد میرے گھر سے کوئی 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ موجود تھے۔ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ میں ان امام مسجد تک کیسے جاتی، اپنے میاں کو جا کے بتاتی تو ان سے تو ڈانٹ سننے کو ملتی، وہ ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ خیر میں نے اپنی ایک دوست سے بات کی کہ وہ کوئی بہانہ کر کے آئے گی، ہم دونوں اکٹھے ان امام مسجد کو ملنے جائیں گے اور اپنا سارا مسئلہ بیان کریں گے۔ میرے دل کو پوری امید تھی کہ ان امام مسجد کو ملنے کے بعد مجھے اپنے مسئلوں کا حل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے گا۔ ابھی ہم یہ پلان بنا ہی رہے تھے کہ کس دن جائیں، تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پرابلم آنے سے پہلے مجھے خواب میں اس کا اشارہ دیا ہے، درود ابراہیمی کی برکت ہی ہے، تو اس بارے میں بھی مجھے کوئی نہ کوئی اشارہ دے دیں۔ تو میں خواب کا انتظار کرنے لگی۔ مزید یہ ہوا کہ میری وہ دوست جس کے ساتھ میں نے جانا تھا وہ اپنے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلی گئی۔ جب وہ شہر سے واپس آئی تو اسے بتایا کہ اس کی جاب پہ کوئی شدید مسئلہ ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ امام مسجد کو جا کر ملے گی۔ وہ ان کو ملنے کے لیے گئی۔ اس نے بتایا کہ امام مسجد نے اس کے اوپر دم کیا اور پھر اس کو کچھ تعویذ دیا اپنے پرس میں رکھنے کے لیے، اور اس کو یقین دہانی کرائی کہ اس کا کام بس چند دنوں میں ہی ہو جائے گا۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ تمہیں پتہ ہے کہ امام صاحب کے جو ماننے والے ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اور بھی تسلی ہو گئی، اور میں نے سوچا خواب چھوڑو، اب تو یقیناً ان کے پاس ہی میں جاؤں گی، انہی کے پاس حل ہوگا۔ ابھی اس بات کو 2 دن ہی گزرے ہوں گے کہ ایک دن صبح سویرے اس کا مجھے فون آیا اور کہنے لگی کہ تمہیں ان امام صاحب کا نمبر کس نے دیا تھا؟ تو میں نے بتایا کہ میری نیبر نے مجھے دیا تھا۔ تو کہتی ہے کہ بہت ہی فضول انسان ہے، آدھی رات کو مجھے ایک بندے کی کال آئی تھی اور وہ کہنے لگا کہ امام صاحب نے آپ کا نمبر دیا ہے، تو میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں اور دوستی کر لوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس بندے کو تو شٹ اپ کہہ کے فون بند کر دیا، لیکن میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ امام ٹھیک نہیں ہے۔ بھلا کوئی اللہ والا ایسا کرتا ہے کہ کسی مجبور عورت کا نمبر غیر آدمیوں میں بانٹ دے اور وہ اس عورت کو دوستی کے لیے کال کرے؟ اپنی دوست کی یہ بات سن کے میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ کسی بھی بہانے سے ہی صحیح، لیکن میں ان امام مسجد کے پاس نہیں گئی۔ میرے تو اپنے ہی اتنے مسئلے چل رہے تھے، اگر اس طرح کوئی آدھی رات کو مجھے کال کر کے کوئی اس طرح کی بات کرتا تو میرے لیے اور کیا مسئلے پیدا ہو سکتے تھے۔ اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا اور ساتھ میں معافی مانگی کہ میں جو ان وسوسوں میں پڑ گئی تھی کہ مجھے درود ابراہیم سے بڑھ کر کسی اور پاورفل وظیفے کی ضرورت ہے۔ خیر کچھ دن کے بعد بیل بجتی ہے، میرے ہسبینڈ باہر دیکھتے ہیں تو انکل موجود ہوتے ہیں، آنٹی ساتھ نہیں ہوتی، لیکن انکل کے ہاتھ میں کچھ میٹھا تھا اور وہ میرے ہسبینڈ کو باہر سے ہی وہ میٹھا پکڑا کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری آنٹی نے میٹھا بنایا تھا، تمہارے گھر تو اب آ نہیں سکتے تمہاری بیوی کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں بس یہ میٹھا دے آؤں فوراً۔ میرے ہسبینڈ جب وہ میٹھا لے کر گھر کے اندر آتے تو میں نے کہتی ہوں کہ ہم یہ میٹھا نہیں کھائیں گے، اس کو کھانے سے یقیناً ہمارے درمیان لڑائی ہوگی اور پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ جواب میں میرے ہسبینڈ بہت بڑا لیکچر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاہلوں کی باتیں ہیں، میں ان باتوں کو نہیں مانتا اور تم بھی ان پہ دھیان نہ دو۔ اور رات کھانے کے بعد خاص طور پہ میرے ہسبینڈ نے نہ صرف خود وہ میٹھا کھایا بلکہ ہم سب گھر والوں کو بھی زبردستی کھلایا، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا کہ اگلے دن ہمارے گھر میں خواہ مخواہ بچوں کی شامت، کبھی میری شامت، اور 2 دن بعد تو کچھ ایسی سوچیں مجھے آنے لگ گئیں کہ مجھے انکل آنٹی کے پاس خود جا کر اپنے رویے کی اور اپنے الفاظوں کی لڑائی کی معافی مانگنی چاہیے۔ میں نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کیا تھا کہ اگر میرے ہسبینڈ حلالہ کے لیے ان کی بیٹی سے نکاح کر لیتے تو ان کی بیٹی کا گھر بچ جاتا اور بچوں کے سر پہ ماں باپ دونوں کا سایہ رہتا۔ اور میری بیوقوفی کا عالم چیک کریں کہ میں نے ان تمام خیالات کا اظہار اپنے میاں کو بھی جا کر کیا۔ میرے ہسبینڈ میری بات سن کے بہت حیران ہوئے اور پھر کہنے لگے ٹھیک ہے اگر تم مان گئی ہو تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، ان کا گھر بچ جائے گا، کل تم انکل آنٹی کے گھر چلنا میرے ساتھ، ان سے معافی مانگنا اور ہم انہیں اپنی رضامندی دے دیں گے۔ رات سوئی تو خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ ان انکل آنٹی کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے میرے میاں سے۔ جیسے ہی وہ ہمارے گھر آتی ہیں تو ایسی مجبوری کا عالم دکھایا جاتا ہے کہ میں خود ہی اپنا گھر اور بچے میاں سب کچھ اس کے حوالے کر کے گھر سے نکل جاتی ہوں۔ صبح اٹھی تو مجھے اس خواب میں جو اپنی بے بسی اور تکلیف تھی وہ حقیقت میں محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی؟ ہسبینڈ کو خود میں نے منایا تھا اس بات کے لیے
کسی کام کی وجہ سے انکل آنٹی کے گھر تو نہیں جا سکے، لیکن میں نے فون پہ بات کی، ان کو سوری بھی بول دیا. پھر ان کی بیٹی سے بھی بات کی اور اس کو بتایا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ نکاح کر سکتی ہے میرے میاں سے. جواب میں وہ کافی خوشی کا اظہار کرتی ہے اور میرا بڑا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تم نے بہت بڑا دل کیا ہے، میرے بچوں پہ ماں باپ دونوں کا سایہ تمہاری وجہ سے سلامت رہے گا. بظاہر میں نے یہ باتیں خود اپنے منہ سے نکالی تھیں، جیسے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا تھا. درود ابراہیم پڑھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہی دعا مانگتی رہی کہ اللہ تعالیٰ میں انتہائی بے وقوف ہوں، مجھے معاف کر دیں، میرے سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کو سنبھال لیں کہ میرا گھر بھی بچ جائے اور میری عزت بھی رہ جائے. انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.